السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 18 تا 21۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں قوم سبا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کی ترقی، اس میں سائنس، ایجادات اور پھر ان کی جو اعلیٰ ترین مینجمنٹ ہے اس کا ذکر فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر ان کی نافرمانی کہ انہوں نے قدر نہیں کی نعمتوں کی، بلکہ قدر کرنے کی بجائے ناشکری کی، تو اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں چھین لی۔ نعمتیں ہمیشہ اس وقت چھنتی ہیں جب ناشکری پیدا ہو۔ کسی بھی قوم میں جب ناشکری ہوتی ہے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اپنی برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، چند جملوں میں یہ بات سمجھیے، اللہ کی سب سے بڑی ناشکری عدل کے نظام کو ٹھکرانا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والے ہیں اور ہم انصاف نہیں کرتے۔ اللہ ظلم سے نفرت کرتے ہیں، ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم ظالموں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ظالم مافیاز کو، جو شیطانی جماعتیں ہیں، ان کو غالب کرتے ہیں۔ جس دور میں بھی شیطانی جماعتیں غالب ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں، معاشی بدحالی آتی ہے، بد امنی پیدا ہوتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہمارے ملک کا نقشہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ دروس سن رہے ہیں، اللہ کی آیات پر دروس ہو رہے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، ہماری وجہ ناشکری ہے۔ یہ اس سے بڑی ناشکری ہے کوئی؟ ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ظلم کے نظام سے کمپرومائز کیا ہوا ہے، غلامی سے کمپرومائز کیا ہوا ہے، ظالم حکمرانوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، انہی ظالموں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اور اللہ سے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی رہنمائی تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ کے حکمران داؤد علیہ السلام جیسے ہونے چاہیے، سلیمان علیہ السلام جیسے ہونے چاہیے، آپ کے حکمران انبیاء جیسے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسن ہے ہمارے لیے، ہمارے حکمران خلفائے راشدین کی طرح ہو۔ ہم ان حکمرانوں سے جو ظالم ہیں، جو ہمیں لوٹتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں اور ہمارے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں، فرعونی اور نمرودی سیاست قائم کرتے ہیں، ہم ان سے کمپرومائز کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ مہنگائی ختم فرما، یا اللہ ہمارے مسائل حل فرما۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا جتنا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اگر اللہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو عدل کا نظام قائم کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو،
سچے لوگوں کو اوپر لے کے آؤ۔ سچے وہ لوگ جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، انسانی حقوق سمجھتے ہیں، جو سائنس سمجھتے ہیں، ایجادات سمجھتے ہیں، وہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اگلا آج کا جو درس ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی قوم پر اپنی نعمتوں کو، اور جب ناشکری کی تو پھر اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور بستیوں کے درمیان، بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے ایسی بستیاں پیدا کیں جس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ برکت کیا ہے؟ یہ خوشحالی ہے، یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ عدل کا نظام ہے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ سیروا فیہا، اس میں وہ آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، لیالیہ، راتوں کو، وایامن، اور دنوں کو، آمنین، امن کی حالت میں۔ ذرا 3-4 چیزیں سمجھیے، سبحان اللہ۔ ایک تو کسی بستی کے اندر برکت کیا ہے؟ عدل کا نظام، اور آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کا پہچان، اور اللہ رب العزت کی بالادستی۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ان کا جو سفر تھا، اس سفر کی ایک ترتیب بنا دی تھی، جس طرح کہ ہم سفر کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور پھر سفر بھی اس طرح کا تھا کہ جب سفر کرتے تھے راتوں کو یا دنوں کو تو امن ہوتا تھا۔ وہ سفر کیسا؟ وہ سفر ملک شام سے لے کے یمن تک اور پورے عرب کے اندر اللہ رب العزت نے امن قائم کیا ہوا تھا، اور نعمتیں ہی نعمتیں تھے۔ اگر ان نعمتوں کا ذکر کریں تو لمبی لسٹ ہے ایک، جو کہ سفر کرتے تھے ہندوستان، یمن، شام اور عربوں کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اس سفر کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ لیکن فقالوا، یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، یہ جو سفر ہے ہم سے دور کر دے، یعنی لمبے سفر کر دے۔ یہ جو سفر کا طریقہ کار ہے کہ ہر تھوڑے سے وقفے سے بستی آ جاتی ہے، امن ہے، سکون ہے، مسافروں کو پریشانی نہیں ہوتی، پھر بندہ اکتاتا نہیں ہے، پھر چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنے لگے، یعنی یہ مزاج ان کا ایک پیدا ہو گیا دیکھتے ہوئے دوسرے علاقوں کو، کہ یہ کیا ہے، جلدی جلدی دوسرا وہ گاؤں آ جاتا ہے، تو لمبے لمبے سفر ہونے چاہیے۔ یہ غیر فطرتی سوچ ان میں پیدا ہوئی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، پس ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ احادیث یعنی کہانیاں، یعنی اس طرح کے قصے اور واقعے کہ جس طرح دنیا کے اندر آئے اور گئے اور چلے گئے، اور عذاب ہی عذاب۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور کر ڈالا چیر کر ٹکڑے ٹکڑے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ فرماتے ہیں، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ قصہ پارینہ ہو گئے، ان کا جو تمدن ہے وہ تباہ ہو گیا۔ جو ترقی یافتہ تمدن تھا، اب یہ جو سبائی تمدن اپنی زوال کی طرف جاتا ہے تو تمدن تباہ ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ تمدن جہاں عروج تھا، سائنس تھی، ترقیات تھیں، امن تھا، خوشحالی تھی، اور کہاں یہ تمدن جو تباہ ہو گیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار لوگوں کے لیے۔ یہاں بھی میرے عزیزو، اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ صبار ہے اور شکور ہے۔ یعنی کوئی مسائل آئیں یا آپ پراپوگنڈا سے متاثر نہ ہوں۔ عام طور پہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا اس طرف بہہ رہی ہے، ہم بھی بہنا شروع کر دیتے ہیں۔
بھائی آپ اپنے جو تمدن کی ترقی ہے اس کو دیکھو، جس میں امن اور خوشحالی ہو، جس میں سائنس اور ایجادات ہوں، دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو صبر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، ناشکری نہیں کرنی۔ اب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ ذہنیت، یہ سوچ، سرمایہ پرستانہ سوچ، ظلم کی سوچ کیوں ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، البتہ تحقیق سچ کر دکھلایا ان پر ابلیس نے جو گمان کیا تھا۔ فَاتَّبَعُوا، بس اس کی پیروی کی انہوں نے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں میں سے ایک گروہ نے۔ ہمیشہ جب بھی ابلیس شیطان ورغلاتا ہے اور ابلیس نے یہ کہا کہ میں ان کو ورغلاؤں گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے جو سرمایہ پرستانہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، ناشکرے اور متکبر ہوتے ہیں، یہ شیطان کی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ شیطان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ ان کو ورغلا سکے؟ یہ خود کمزور ہوتے ہیں۔ تاکہ یہ واضح ہو جائے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے؟ اللہ عقیدہ آخرت دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیچھے بھی عقیدہ آخرت کا ذکر ہوا کہ یہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں۔ وَمِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور کون ہے جو شک کے اندر مبتلا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ اعلیٰ ایمان دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہمارا اعلیٰ نظریہ ہوگا، اعلیٰ ایمان ہوگا اور اس پر استقامت ہوگی، شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بلکہ شیطان نے تو یہ خود کہا کہ یا اللہ میں ورغلاؤں گا، میں پریشان کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن جو تیرے بندے ہیں وہ میرے اس گمراہی میں نہیں آئیں گے۔ شیطان اپنے اس کمزوری کا اظہار کرتا ہے، تو شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، شیطان سے محتاط تو رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ضرور ہے، ہم پہ اثر رکھتا ہے، لیکن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر مضبوط عقیدہ اور ایمان ہے، اور پر اس پر استقامت ہے، عقیدہ آخرت پر استقامت ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے عزیزو، اس کا حل ایک ہی ہے کہ سچی جماعت سے محبت کرو، سچی جماعت کی صحبت میں بیٹھو، سچی جماعت سے رہنمائی لو، سچی جماعت کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو، اور اگر کہیں شیطان ورغلائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور سچی جماعت سے رہنمائی حاصل کرو۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا جو رب ہے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو نگہبان تو موجود ہے، نگران موجود ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، لیکن جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتنی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم اعلیٰ ایمان رکھیں، اعلیٰ جد و جہد رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔